بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں دین کے متعلق بہت ساری باتیں ایسی پھیل جاتی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ معاشرے میں ایسی چیزوں کا نوٹس لینا جن کو لوگ دین سمجھتے ہیں، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے اور اہل علم کا فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر نکیر کریں اور اس کے اوپر رد و قدح کریں، اس کو ٹوکیں اور لوگوں کو سمجھائیں صاحب یہ جس کو تم دین سمجھ کر رہے ہو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں عوام میں رائج ہیں کہ جن کو وہ دین تو نہیں سمجھتی لیکن ان کو ضروری سا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ ایسی غلطیوں کو اغلاط العوام کہتے ہیں، یعنی عوام کی غلطیاں۔ بہت سے کام اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اگر دین سمجھ کر کیا جائے اور دین کا حصہ بنا دیا جائے اور ضروری سمجھ کر کیا جائے تو وہ کام بھی بدعت بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی اور انہوں نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یہ بھی مانتا ہوں کہ صلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اور درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، لیکن یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کے ساتھ درود کا بھی اضافہ کیا جائے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا بھی اضافہ کیا جائے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی درست ہے کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن چھینک کے جواب میں اس طرح سے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ الحمدللہ ہر زمانے میں اہل علم نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے کہ وہ غیر دین کی چیزوں کو، بے دینی کی چیزوں کو دین کی چیزوں سے، دینیات سے انہوں نے الگ کیا ہے، دودھ کا دودھ کیا ہے اور پانی کا پانی کیا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو اور اسی ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ عوام میں جو بہت ساری باتیں بے اصل، بے بنیاد اور بالکل غلط مشہور ہیں اور وہ ان چیزوں کے اوپر اتنا جمے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ مشہور ہے عورتوں میں کہ چھت پر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، کھلے آسمان کے نیچے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آسمان کا بھی پردہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ضرورت ہو تو چھت پر کھلے آسمان کے نیچے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ آسمان کا پردہ ہے یہ بالکل بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے، اور ایسی باتیں وہ عورتیں کرتی ہیں جو بازاروں میں پردہ نہیں کرتی مگر نماز میں پردہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک مسئلہ اور ایک غلطی عوام میں مشہور ہے اور خاص طور سے عورتوں میں مشہور ہے کہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بھائی اندھیرے میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر روشنی اس وجہ سے کی جائے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو اور اس میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں ایک غلطی ہے مشہور ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر منڈیر پر بیٹھا ہوا کوا بول جائے تو گھر میں یقینی طور پر کوئی مہمان آئے گا۔ یہ خیال بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ دین اور شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر گھر کی دیوار پر بیٹھ کر کوا بول جائے تو گھر میں مہمان آئے گا۔ اسی طرح عوام میں یہ مشہور ہے کہ جمعرات کے روز اگر مردوں کے لیے کھانا بنا کر نہ بھیجا جائے تو مردے ناراض ہوتے ہیں، یا ہر جمعرات کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، گھروں میں آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو کر گھر والوں کو دیکھتی ہیں کہ کون ہمارے لیے کھانا بنا کر بھیج رہا ہے، محلے کے امام صاحب کو بھیج رہا ہے، مسجد میں بھیج رہا ہے یا کسی غریب کو کھلا رہا ہے۔ اگر گھر والے ایسا کرتے ہیں تو روحیں خوش ہوتی ہیں اور نہیں تو وہ ناراض ہو کر واپس ہوتی ہیں۔ یہ خیال بے بنیاد ہے، غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ مردوں کو ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلائیں تو مردے کو اس کا ثواب ضرور پہنچے گا، لیکن یہ خیال کہ جمعرات کو خاص طور سے کھانا بھیجنا ہے یا جمعرات کو قرآن خوانی کرانی ہے،
یعنی آپ جمعرات کے دن کو اس کے لیے کمپلسری کر لیں، ضروری سمجھ لیں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک غلطی یہ بھی رائج ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن موت کے پورے ہونے کے بعد وہ عیسیٰ ثواب کراتے ہیں یا قرآن خوانی کراتے ہیں۔ تو قرآن خوانی کرانا یا ایصال ثواب کرانا اپنے آپ میں کوئی غلط نہیں ہے، درست ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پر چہلم کرنا یا 40واں دن مقرر کرنا اور اسی دن کو ضروری سمجھنا، یہ بالکل نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ یہ بہت ہی شریعت کی نظر میں بدعت ہے اور گناہ کا کام سمجھ لیجئے، کیونکہ جو چیز دین نہیں ہے آپ نے اس کو دین بنا دیا، تو اس طرح سے آپ نے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا کہ دین کی یہ چیز ضروری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ اچھا، میت کے بعد یعنی موت کے بعد لگاتار 5 جمعرات تک کھانا غریبوں کو کھلانا، اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، شریعت میں اس کے کوئی اصل نہیں ہے کہ لگاتار 5 جمعرات تک آپ مردوں کے لیے جو ہے ایصال ثواب کریں اور خاص طور پر غریبوں کے لیے کھانا بھیجیں یا امام صاحب کے لیے کھانا بھیجیں، یہ خیال غلط ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے ہم نے جو مسائل رکھے ہیں یا جو اس طرح کی باتیں رکھی ہیں جن میں عام طور پر لوگ غلطی میں مبتلا ہیں، تو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اور ہم اپنے اس سلسلے کو کنٹینیو جاری رکھیں گے، اور آگے بھی ہم اس طرح کی وہ غلط باتیں جو عوام میں دین کے تعلق سے رواج پا گئی ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔